اس کو کیسے پتہ چلتا ہے باطنی آلودگی کا؟ کیا پانی بھی عقل اور شعور رکھتا ہے اور گناہوں کی آلودگی صاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے وہ قرآن مجید نے ہمیں دے دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ تو جو تسبیح کرتا ہے یقیناً اس میں شعور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پانی بھی ان چیزوں میں شامل ہے، ہوا، مٹی، بادل، یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جو تسبیح بیان کرتا ہے یقیناً وہ شعور بھی رکھتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا کہ اور جملہ کائنات میں جو بھی چیز، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کی کیفیت کو نہیں سمجھتے۔ یہ آگ، ہوا، مٹی، پانی، زمین، شجر، حجر، نباتات، جمادات، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان تسبیح کی جو کیفیت ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز جو تجھے نظر آ رہی ہے وہ ذکر الہی میں مصروف ہے، لیکن یہ وہی جانتا ہے جس کے باطنی کان ہیں۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں اپنی مثنوی میں کہ ہوا، مٹی، پانی اور آگ یہ سب اللہ تعالیٰ کے مطیع اور غلام ہیں، یہ میرے تیرے سامنے تو مردہ ہیں لیکن حق کے تعالیٰ کے سامنے زندہ ہیں۔ تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انزل من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، فرمایا کہ اس آسمان کی جانب سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ یعنی بنجر ہونے کے بعد زندہ کیا اور سرسبز و شاداب کیا۔ تو وہ پانی جو ایک بنجر زمین کو، ایک مردہ زمین کو سرسبز اور شاداب بنا سکتی ہے، اسے زندگی دے سکتی ہے، تو پھر وہ پانی خود کیوں زندہ نہیں ہوگا؟ پھر وہ پانی خود کیوں عقل و شعور نہیں رکھتی ہوگی؟ اور پھر قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جب فرعون کا لشکر آپ کے پیچھے تھا اور آپ دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو آپ نے دریائے نیل کو حکم دیا اور اس دریائے نیل نے رستہ دے دیا اور آپ دریائے نیل سے ہوتے ہوئے گزر گئے، لیکن جب اسی پانی کے اندر فرعون کا لشکر گزرتا ہے تو وہ پانی اسے غرق کر دیتا ہے۔ وہ پانی بھی جانتا ہے کہ کون رب کا پیارا ہے اور کون رب کا نافرمان ہے، وہ پانی بھی جانتا ہے۔ تو جو پانی یہ جانتا ہے کہ کون رب کا پیارا ہے، کون رب کا نافرمان ہے، تو کیا اس پانی کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ انسان کے چہرے پر کتنی نجاست ہے، گناہوں کی کتنی آلودگیاں ہیں؟ تو وہ پانی جو اللہ کا مطیع ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، جو ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، یہ پانی جب انسان کے جسم کو چھوتا ہے، یہ پانی جب انسان کے چہرے کو چھوتا ہے تو وہ اسے بھی پاک اور صاف کر دیتا ہے اور گناہوں کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے، میل کچیل کو ختم کر دیتا ہے، انسان کو پاک اور اجلا بنا دیتا ہے۔ اور پھر یہ پانی نہ صرف یہ شعور رکھتا ہے کہ کس کی بات مانی جائے کس کی نہ مانی جائے، انسان کو میل اور کچیل سے پاک کیا جائے، بلکہ یہ جو پانی ہے یہ اچھے اور برے کلام کی بھی تمیز کرتا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کون سا کلام اچھا ہے اور کون سا کلام برا ہے۔ ایک سائنسدان ہے، جاپان کا سائنسدان ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر ایمانو، اس کی کتاب ہے
دا میسج فرام واٹر، یعنی پانی سے اٹھنے والا پیغام، پانی سے آنے والا پیغام۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ پانی نہ صرف شعور بلکہ احساسات کا بھی حامل ہے، یعنی وہ نہ صرف یہ کہ شعور رکھتا ہے اچھے برے کا، بلکہ اس کے احساسات بھی ہیں۔ جس طرح ہمارے احساسات ہوتے ہیں نا، ہمیں کوئی بری بات کہے تو ہمیں برا لگ جاتا ہے، اچھی بات کہے تو اچھا لگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اسی طریقے سے پانی کے بھی احساسات ہیں۔ تو ڈاکٹر ایمانو نے مختلف تجربات کیے، اس نے کہا کہ اگر پانی کے سامنے محبت، دوستی، شکر گزاری پر مبنی باتیں کی جائیں تو جب اس کو جمایا جائے، انجماعت کیا جائے، جمایا جائے، تو اس کی جو کلمیں ہوتی ہیں وہ بڑی خوبصورت ساخت کی نظر آتی ہیں، اور جب اس کے سامنے بری باتیں کی جائیں اور گندے الفاظ استعمال کیے جائیں تو انجماعت کے بعد، جمنے کے بعد اس کی کلمیں بے ڈھب اور بدصورت ہوتی ہیں۔ اور پھر طاقتور خوردبینوں کے ذریعے یہ بات مشاہدے میں آئی کہ یہی پانی جس کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت کی گئی، تو اس پانی کی جو کلمیں تھی وہ بڑی خوبصورت بن گئی، اس کے جو مالیکیولز تھے وہ بڑے کھل اٹھے، اور جب اس پانی کے سامنے کفریہ اور ناشکری کے کلمات سے ان کے مالیکیولز جو تھے ان میں انقباض کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہوتا یہی پانی ہے، جب اس کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہی پانی دم کی صورت میں شفا بن جاتا ہے۔ نہیں بنتا؟ دم کرواتے نہیں کرواتے؟ پانی کے سامنے ہوتا کیا ہے؟ وہی پانی ہے جو عام پانی ہے، لیکن اس کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، تو جب اس پانی کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ جو پانی ہوتا ہے وہ ہوتا تو عام پانی ہے، لیکن اللہ کے کلام کے بعد وہ شفا بن جاتا ہے، اور اسی پانی سے ان لوگوں کو شفا ملتی ہے جن کو طبیبوں اور حکیموں سے شفا نہیں ملتی۔ ثابت ہوا کہ یہ پانی بھی عقل و شعور رکھتا ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پانی کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ دھون گناہ کبیرہ کا ہے یا گناہ صغیرہ کا ہے۔ امام شعرانی آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں ایک حوض پر تشریف لے گئے جہاں ایک نوجوان وضو کر رہا تھا۔ امام صاحب کی نظر اس جوان کے استعمال شدہ پانی پر پڑی تو فرمایا کہ میرے بیٹے، ماں باپ کو دکھ دینے سے توبہ کیا کر۔ یعنی اس پانی کے جو اثرات تھے اس نے بتا دیا کہ یہ جو بندہ ہے یہ والدین کا نافرمان ہے۔ تو آپ نے اسے نصیحت کی کہ بیٹا، والدین کو دکھ نہ دیا کر، ان کی عزت کیا کر، ان کا ادب کیا کر، ان کا احترام کیا کر۔ تو اس نے فوراً آپ کے سامنے توبہ کی۔ اسی طرح ایک شخص کے وضو کا پانی دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، زنا سے توبہ کر لو، تو اس نے بھی فوراً توبہ کر لی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو وضو کا پانی ہے یہ نہ صرف انسان کی ظاہری آلودگیوں کو پاک کرتا ہے بلکہ انسان کی جو جسم پر گناہوں کے اثرات ہیں ان کو بھی پاک اور صاف کر دیتا ہے، ان کو بھی اعلیٰ اجلا بنا دیتا ہے، اور انہیں اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ بھی رب کے حضور حاضر ہوں اور وہ بھی رب کے محبوب بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاکیزگی اور طہارت نصیب فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ پاک اور صاف اور اجلا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پاکی، اس طہارت اور اس اجلا رہنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے محبوبین میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔